نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ السلام علیکم۔ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آؤ شروع کرتے ہیں آج کی نئی ویڈیو کو۔ چلیے میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے نا، کچھ عورتیں آتی ہیں ہمارے ہاں، حالانکہ علماء منع کرتے ہیں۔ میں خود اپیل کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، اللہ کا واسطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اپنی ماں بہنوں کو جلوس میں لے جانے سے پرہیز کرو۔ عرس چل رہے ہیں، ڈی جے سے پرہیز کرو۔ ہمارے کسی عالم کی ڈی جے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے حرام ہے، سخت حرام ہے۔ اور یہ جو ڈی جے نکال رہے ہو نا آپ لوگ، میں بتا رہا ہوں، ابھی میں راستے سے آ رہا تھا، حضرت عبدالرحمن شاہ علیہ رحمہ کا عرس چل رہا ہے، ڈی جے سے لوگ جا رہے تھے، بڑے ناشتے، میرے دل میں اچانک خیال آیا کار میں بیٹھے بیٹھے، لیکن میں پوچھ نہیں سکتا کیونکہ اب سب مستی میں ہوتے، پوچھ لے تو مولانا کو ٹھک ڈالیں گے وہاں پہ۔ جذبات اتنے ہوتے ہیں، سارے جذبات ہمارے سندلوں میں اور عرسوں میں ہی ہوتے ہیں، باقی جذبات اور کچھ نہیں ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اترو کار سے ان سے پوچھوں کہ اللہ کے بندو، یہ آپ جو ڈی جے سے جا رہے ہیں بڑے خوش جھوم جھام کے اور بم پھوڑتے ہوئے، آپ کے جلوس سے کتنے وہابی توبہ کر کے سنی بنے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے ہر اس ڈی جے نکالنے والے نوجوان سے، اگر وہ سنی سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تو میرا اس سے سوال ہے کہ آپ جو ڈی جے نکال کے چلتے ہو، لے جاتے ہو یہ جلوس میں، اس ڈی جے سے کتنے وہابی توبہ کر کے مسلمان بنے اور کتنے ہندو توبہ کر کے مسلمان ہوئے؟ بتائیے مجھے۔ اگر یہاں بتانے میں ہچکچاہٹ ہو رہی ہو تو مجھے اکیلے میں بتا دینا کہ حضرت ہم فلاں وقت ڈی جے سے لے جا رہے تھے، ماشاءاللہ ایک دیوبندی نے دیکھا، بہت خوش ہوا، آیا، اس نے کہا بھائی میں توبہ کرتا ہوں، سنی مذہب بڑا اچھا ہے یار، یہاں تو ڈی جے بھی ہے، میں توبہ کرتا ہوں یار، تھانوی کے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، گنگوئی کے یہاں کچھ بھی نہیں، یہاں ڈی جے، قسم خدا کی ایک بھی نہیں ملے گا۔ مگر میں آپ کو کم سے کم 10 لوگ تو ایسے بتا سکتا ہوں آپ کے بمبے میں سے، ناگپور میں اور زیادہ بتا دوں گا کیونکہ میں وہاں رہتا ہوں، لیکن ابھی بمبئی 3 سال سے آ رہا ہوں، تو میں 10 تو ایسے لوگ بتا سکتا ہوں جن سے میری ملاقاتیں ہوئی، وہابی تھے، سمجھانے کے لیے میرے پاس جب ان کو لایا گیا، بات چیت نکلی، معلوم جب کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ بدعقیدہ کیوں ہوا، تو ریزن تھا ہماری خرافات۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی مجھے اب تک یہ نہیں کہا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کی کتابوں میں ہم کو یہ غلطی نظر آئی اس لیے ہم وہابی ہو گئے، فلاں عالم اہل سنت کی کتاب میں یہ بات غلط تھی، عقیدہ غلط ہے اس لیے ہم وہابی ہو گئے۔ وہ صرف یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ تمہارے خرافاتی ہیں، تم قبروں پہ عورتوں کو لے جاتے ہو، عورتوں سے کیا قبروں پہ بدنگاہیاں ہوتی ہے، تم ڈھول بجاتے ہو، ڈی جے بجاتے ہو، تم خرافاتی فرقہ ہو۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج ہم ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر ہو گئے، اب یہ تو مذہب نہیں ہے۔ صحابہ اکرام تو غازی اور مجاہد ہوا کرتے تھے، ڈھول بجاتے ہوئے نہیں جاتے تھے۔ اگر ڈھول اور عرس، یہ اس طرح کے عرس، یہ ڈی جے، یہ طبلے، یہ ٹھلیا، یہ باجے، اگر یہ اسلام میں ہوتے تو یقیناً بھی صحابہ یہ ڈھول بجاتے ہوئے چلتے دکھتے۔ مگر کیا کسی تاریخ میں آپ بتا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس اس طرح سے منایا گیا ہو؟ کیا حضرت علی نے ڈھول بجائے کبھی؟ وہ ڈھول نہیں بجاتے تھے، وہ تلواروں کی جھنکاروں میں جیا کرتے تھے، وہ ڈھولوں کی جھنکاروں پہ نہیں تھرکتے تھے، وہ مجاہد تھے۔ حضرت عمر کیسے مجاہد تھے معلوم ہے؟ علماء نے لکھا کہ گھوڑے پہ جب بیٹھتے تھے نا، ارے مسلمان مردوں کا نام ہے، ہجڑوں کا نام نہیں ہے، یہ تو رقاصہ اور طوائفوں کا کام تھا، یہ تم نے کب سے لے لیا بھائی؟ اور قسم خدا کی روئے زمین پر سنیوں سے زیادہ کوئی ڈیرنگ باز اور کوئی مرد ہے؟ ارے ہمارے ولی کو ہی مرد کہا جاتا ہے، تو مرد تو ہمارے یہاں، یہ ہجڑے اور طوائفوں والے کام کب سے آپ نے لے لیے بھائی؟ اور سمجھ رہے بزرگ کو ہم خوش کر رہے ہیں؟ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی صحابی نے ڈھول بجایا؟ حضرت عمر کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے جب گھوڑے پہ آپ سوار ہوتے تو کیسے ہوتے؟ رکاب میں پیر نہیں ڈالتے تھے، گھوڑے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھتے اور اچھل کر گھوڑے پہ بیٹھتے تھے۔ یہ شان تھی۔ خالد ابن ولید، ان کا عالم کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ جب ان کا وصال ہوا نا، شہادت نہیں ہوئی، بستر مرگ پر بیمار ہو کے انتقال ہو رہا ہے، بیمار ہو گئے، رو رہے ہیں آپ بستر پہ۔ صحابہ کہتے ہیں خالد کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے لیے تو بشارت ہے، اللہ کے نبی نے تو تمہارے لیے بشارت دی، سرکار خوش ہے، پوری زندگی تمہاری جہاد میں گزری، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے تم لڑتے رہے پوری زندگی،
اور یہاں تک کہا گیا کہ اتنے زخم کھائے تھے انہوں نے اللہ کی راہ میں کہ جب ان کو غسل کے لیے لایا گیا اور غسال نے غسل دینے والے نے اپنے کپڑے ہٹائے تو جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تلوار، نیزے اور کسی چیز کے زخموں کے نشان نہ، پورے جسم پہ جگہ جگہ نشانات تھے زخموں کے، اتنی جنگیں لڑی تھی. آپ رو رہے ہیں مگر آخری وقت میں. صحابہ کہتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اللہ کی آپ کے لیے بشارت ہے. کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میری بڑی تمنا تھی کہ میں میدان جہاد میں شہید ہو کر مرتا، مگر افسوس میری تمنا رہ گئی، بستر پہ انتقال ہو رہا ہے. تو ایک صحابی فوراً کیا کہتے ہیں، آپ شہید کیسے ہو سکتے تھے؟ اللہ کے رسول نے آپ کو اللہ کی تلوار کا، اور اللہ کو کب گوارا تھا کہ اس کی تلوار کاٹ دی جائے، توڑ دی جائے. تو یہ ہمارا مذہب مردوں کا مذہب ہے. قوالی ہمارے یہاں نہیں ہے، ٹھیلیا ہمارے یہاں نہیں ہے. جلوسوں میں عورتوں کو لے جا کے آپ نظارے مت دکھوائیے. قسم خدا کی اگر آپ اپنی بہن اور اپنی ماں کو جلوس میں لے جاتے، کوئی شخص اس کو بہن اور ماں کی طرح نہیں دیکھتا ہے، وہ گندی نگاہ سے ہی دیکھتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے نہیں صاحب میری ماں کو تو سب ماں کی طرح دیکھیں گے، بہن کی طرح دیکھیں گے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کتنی عورتوں کو ماں اور بہن کی طرح دیکھتے ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں. جب آپ کا دامن گندا ہے تو آپ کس سے توقع رکھ رہے ہیں کہ آپ کی ماں بہنوں کو تقدس کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے بھائی. تو اپنی اصلاح کیجئے. قسم خدا کی ہمارے مسلک کا نقصان آپ کی جہالتوں سے ہو رہا ہے. سمجھ رہے آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.